قرآن ذی شان کی فہم کا جو سلسلہ ہم نے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر شروع کیا ہوا ہے، اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی وہ مبارک صورتیں جو اگرچہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں، لیکن اپنے حجم کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے الفاظ کے مختصر ہیں، اور جن کو عمومی طور پر ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اکثر مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخری 10 صورتیں ہم ان کو یاد کریں، اور یاد کرنی چاہیے، اور عمومی طور پر نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن ان کے الفاظ کیا ہیں، الفاظ کے معانی کیا ہیں، شان نزول کیا ہے، اس کے بارے میں عمومی طور پر ہمارے علم میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی ہم نے سعی کی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جو ایک بنیادی ایک مسلمان کو کم سے کم تعلیم دی جائے کہ جب وہ نماز کے اندر پڑھنے لگے تو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تفہیم، اس کا فہم، اور اس کے معانی اور اس کے مطالب پر بھی اس کی نظر ہو۔ سورہ عصر کے بعد ہم نے سورہ فیل سے آغاز کیا، درمیان میں ایک دو ایونٹ آ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گزشتہ جمعۃ المبارک جو قرآن کی توہین کا واقعہ پیش آیا اور قرآن کی فضیلت پر جمعہ ذکر کیا گیا۔ ترتیب سے چلتے ہوئے آج ہم نے سورہ کافرون کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکافرون یہ مکی سورت ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، پہلے خاموشی کے ساتھ دار ارقم کے اندر ایک ایک شخص آتا رہا، ایک آ رہے ہیں، دو آ رہے ہیں، خاموشی سے تبلیغ کی جا رہی ہے، اور پھر یہ سلسلہ جب بڑھتا ہے اور حتیم کعبہ میں آ کر نماز ادا کی جاتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرب کے ایک بہت بڑے بہادر سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر مسلمانوں کے 2 صفیں حتیم کعبہ میں آتی ہیں، اور آ کر علی الاعلان رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ تبلیغ بھی علی الاعلان ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو جو بڑے بڑے سردار تھے، عاص بن وائل، عتبہ بن شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تعداد بڑھ رہی ہے تو انہوں نے ایک مصالحتی پیغام بھیجا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ نہ ہو، مل جل کے کچھ نظام ایسا کیا جائے کہ یہاں مکہ مکرمہ کے اندر ہم سب رہنے والے ہیں، ایک برادری ہے، ایک زبان ہے، سب لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی تمنا ہے، آپ کی کوئی آرزو ہے، آپ اگر کسی مالدار گھرانے کے اندر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی امیر اور مالدار گھرانے کی خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ آپ کو کچھ مال درکار ہے تو کچھ مال لے لیں، کچھ مصلحت کا راستہ نکل آئے، اور آپ ہمارے بتوں کو لات و عزا کو کچھ نہ کہیں، اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، سچا نبی ہوں، اور جو میں پیغام تمہیں دے رہا ہوں یہ پیغام میرا نہیں ہے بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، میں اس سے کسی صورت کے اندر دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں۔ تم میرے ایک ہاتھ کے اندر چاند دے دو، دوسرے ہاتھ کے اندر سورج دے دو، زمین کی ساری دولت دے دو، ساری خواتین کو پیش کر دو، کچھ بھی دے دو،
فرمایا کہ میں اپنے اس پیغام سے اور اپنی اس دعوت سے کسی صورت کے اندر دستبردار نہیں ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سرداری کا شوق ہے یا مال کا شوق ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ عمومی طور پر دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ تحریکیں اٹھتی ہیں، لیڈر بنتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، لوگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور کھیلنے کے بعد زبان کا نعرہ، عصبیت کا نعرہ، قوم کی رہبر و رہنمائی کا نعرہ کہ میں اپنی قوم کا رہبر بن کر آیا ہوں، میں مظلوموں کا ساتھی بن کر آیا ہوں، میں لوگوں کو بنیادی ضروریات روٹی کپڑا اور مکان دینے کے لیے آیا ہوں، میں انصاف دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو عمومی طور پر لوگ سادے ہوتے ہیں، حالانکہ بار بار عرب کا ایک مقولہ ہے کہ المجرب لا یجرب۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے جن سے تجربہ حاصل کر لیا، جن سے تجربہ لے لیا ہے، ان کو دیکھ لیا ہے، مجرب لوگ ہیں، ان پر دوبارہ جو ہے پریکٹس نہ کریں۔ لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد، فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار ڈسا نہیں جاتا ہے، اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال فن تو اسی کو کہتے ہیں، فن اسی کا نام ہے کہ وہ لوگوں کو دوبارہ اتار لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو وہ اپنا جو مقصد ہوتا ہے، ایک پاپولرٹی، ایک مال، پیسہ، عہدہ، منصب جب وہ مل جاتا ہے تو وہ سارا منشور دستور اٹھا کر لپیٹ کر اور صرف اپنی منفعت جو ہے وہ لپیٹنے پہ لگ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے جو بچے ہمارے تاریخ کے طالب علم ہیں، ہم تاریخ اسلام یا تاریخ انسانیت سے ہٹ کر صرف تاریخ پاکستان کو دیکھیں تو 75 سال کے اندر ہمارے ساتھ یہی ڈرامہ ہوا ہے۔ ہر 2-5 سال کے بعد ایک نیا ڈگڈگی بجانے والا آیا اور اس نے آ کر ایک نیا نعرہ لگایا، ایک نیا منشور دیا، لوگ سادے بیچارے اس کے پیچھے لگ پڑے، اپنا مال بھی دیا، وقت بھی دیا، سب کچھ قربان کیا، نوٹ بھی دیا، ووٹ بھی دیا، لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تو دنیا کا یہ اصول ہوتا ہے، دنیا کے جتنے انقلابی یہ نعرے لگانے والے لیڈر ہوتے ہیں، ان کا اصل منشا کچھ اور ہوتا ہے، ان کا اصل جو ہے کریکٹر کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور حاصل کرنا ہوتا ہے، اور عوام کے سامنے کوئی اور نعرہ لگاتے ہیں۔ تو عرب کے ذہین لوگ تھے، انہوں نے بھی سمجھا کہ شاید آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہی دنیا کے لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہے، ان کو دنیا کا مال چاہیے ہے، سرداری چاہیے ہے، کوئی خواتین چاہیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جتنا مال چاہیے ہے ہم مکے کے سب لوگ جمع کر کے دیتے ہیں، آپ کو جہاں شادی کرنی ہے وہاں شادی آپ کی کرا دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذی شان کی آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان بھی راضی اور رحمان بھی راضی، آپ قاتل کے ساتھ بھی ہیں اور مقتول کے ساتھ بھی ہیں، آپ ظالم کے ساتھ بھی ہیں اور آپ مظلوم کے ساتھ بھی ہیں۔ ایک ہوگا کہ یا تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، یا تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام جو ہے کبھی بھی اس قسم کا پیغام نہیں دیتا۔ اسلام ایک صراط مستقیم اور صاف ستھرا سیدھا دین ہے کہ جو رب کو ماننے والے ہیں، جو رب کے مخالف ہیں، دونوں الگ الگ ہو جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک سورت کو نازل فرمایا جس کو سورۃ الکافرون کہا جاتا ہے۔ توجہ آپ کی قرآن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یقول قولا فہو قائل، اس سے امر کا صیغہ ہے قل، اس کا معنی ہے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ اس پر کئی بار بات ہو چکی ہے کہ پیغام تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی واسطہ ہے، کوئی وسیلہ ہے، تو وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ کوئی بھی بات کہتا ہے فرماتے ہیں محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو۔ دیکھیں ایسا نہ کریں میرے بھائی، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ابے بھائی کیا کہنا چاہیے اس کو؟
یہ بھی ایک نیا سیکولر فلسفہ ہے کہ دیکھیں اسلام تو اتنی جو ہے وہ امن کا، پیغام کا، پیس کا اور ہمدردی کا دیتا ہے کہ اسلام نے کہا کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ ابے بھائی کس نے کہا تمہیں کافر کو کافر نہ کہو؟ کافر کو کافر کہیں گے، مسلمان کو مسلمان کہیں گے، مشرک کو مشرک کہیں گے، منافق کو منافق کہیں گے۔ یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ سورہ کافرون پوری رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور باقاعدہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیجئے اے کافرو۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود رب العالمین، وہ تو رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ جو حبیب بھی عطا فرمایا وہ حبیب بھی رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین یا رحمت للمؤمنین نہیں، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کا پالنہار، اور سارے جہانوں کے لیے حضور رحمت بن کر آئے۔ دوسرا فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے آپ کو نرم بنایا ہے، لین بنایا ہے۔ لیکن نرم کا، لین کا، رحمت کا، اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم نے لے لیا ہے کہ بھئی کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ نہیں جناب، ساڑھے حضرت صاحب نے بڑے درویش بندے نے، ہم نے تصوف کو آج اس دہانے پر لے جا کے کھڑا کر دیا کہ نہیں کوئی بھی ہو کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ تو فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کافر کو کافر ہی کہنا ہے اور مومن کو مومن ہی کہنا ہے۔ ہاں ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ بغیر علم فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، فرمایا کہ تم کافروں کے خداؤں کو جو ان کے ناحق خدا ہیں ان کو گالی نہ دو، وہ تمہارے خدائے برحق کو گالی دیں گے۔ لیکن کافر کو کیا کہنا ہے؟ کافر ہی کہنا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بالکل اس چیز کے قائل ہیں، ہمارا دین کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کو گالی دو، لیکن یہ بات یاد رکھ لینا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان یہود و نصارہ کو خوش کر لیں گے، راضی کر لیں گے، تو قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فرمایا کہ تم سے کبھی بھی راضی ڈو مور، اور آگے اور آگے اور آگے اور کرتے کرتے کہاں راضی ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے حتى تتبع ملتهم، جب تک تم یہودی اور نصرانی نہیں بنو گے اس وقت تک یہ راضی، یہ تمہیں مسلمان دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ تمہارے اندر جو ہے کسی اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں کہ جو بچھے جا رہے ہیں بچھے جا رہے ہیں بچھے جا رہے ہیں، امن کے نام پر، پیس کے نام پر، فلاں کے نام پر، امکان کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، اے حبیبہ فرما دیجئے کہ اے کافرو، تم مصلحت کے لیے آئے ہو، درمیانہ راستہ، نہیں میں نشی میں ہومیوپیتھک ٹائپ کو سلسلہ تم لے کر آئے ہو، سن لو لا اعبد ما تعبدون۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک آدھ دن آپ کے خدا کو مان لیا کریں گے، ایک آدھ دن آپ بھی ہمارے لات و عزیٰ کو مان۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دن تم عبادت کرو ہم بھی عبادت کریں، بلکہ ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے جیسے کوئی کسی کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آتا ہے کہ میں آپ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں رکو 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 رکو، ہم بڑے پیر صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں، بڑے اپنے عالم کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ایک منٹ کے لیے بھی توقف نہیں کرنا ہے، اس کو کہو کہ تم آئے ہو سب سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر برکت کے لیے کسی بزرگوں کے پاس لے جاؤ، ان سے دوبارہ پڑھاؤ۔ فرمایا جب وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا رکو رکو میں تمہیں حضرت صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں، بھائی یہاں پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ۔ یہ جتنا وقفہ ہوگا، جتنا ٹائم ہوگا، اتنا ٹائم آپ اس کے کفر پر راضی رہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، اسلام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کی بتوں کی عبادت کریں گے، ایک دن ہم یہ کریں گے۔ بالکل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اگلی صورت کے اندر آ رہے فتح مکہ کے موقع پر، تو حضور علیہ السلام نے مولا کائنات نے آ کر سب سے پہلے 365 بتوں کو گرایا اور یہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں ما تعبدون،
جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے مکہ مکرمہ کی، ابھی جہاد کی آیات فرض نہیں ہوئی تھی، قتال نہیں ہوا تھا۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ اور فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے کہ میں کفر پر راضی ہو جاؤں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر اور دین پر موت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو رب تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر قائم اور دائم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول، آپ سفر پر جایا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر پر جب جایا کرو، ایک تو سورہ قریش پڑھنے کا فرماتے تھے، ایک فرمایا کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھنا شروع کی تو اس کے بعد سے میرے لیے سفر کے اندر بڑی آسانی ہو گئی۔ ایک دوسرے صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو، بستر پر جاؤ تو سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ دوسری حدیث پاک بخاری کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور جب بستر پر تشریف لے جاتے تو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو دونوں حدیثوں کو ملا لیں تو یہ جو 4 صورتیں ہیں جن کو 4 قل کہا جاتا ہے، یہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ تم جو ہے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے قریب نہیں آئے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ایک محافظ کو تمہارے لیے متعین کر دے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہاری نگہبانی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، سبحان اللہ فرما دیں۔ قرآن کی ہر آیت سے محبت ہے، لیکن حضور علیہ السلام خاص طور پر جو ہے فجر کی سنتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو سنتیں ہیں اس کے اندر جو ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ان سورتوں کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ دوسری حضرات گرامی، اس سورت کے اندر یہی فرمایا گیا، حق و باطل کو بالکل الگ اور واضح کر دیا گیا۔ فرمایا کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں کہ تم مجھے یہ دے دو وہ دے دو، تم چاند سورج بھی میرے ہاتھوں پر رکھ دو۔ فرمایا کہ میں بالکل قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے میں کوئی اجر اور اجرت نہیں مانگتا ہوں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ تم اس اللہ کے دین کی بات کو قبول و منظور کر لو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم دین اسلام کو قبول و منظور کر لو۔ باقی فرمایا تم کیسے کہتے ہو کہ کفر پر قائم دائم رہیں اور چند دن کے لیے کفر؟ فرمایا تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے کفر پر قائم رہ سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ اکبر۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو، کافر رہ سکتے ہو؟ اس مالک و مولا کا تم انکار کرو گے جب تمہارا عدم تھا، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، عدم سے وجود اور مردہ سے زندگی عطا فرمائی۔ فرمایا تمہیں مٹی سے رب تبارک و تعالیٰ نے، خاک سے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ہاں جن لوگوں نے تکبر کیا ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کریں گے جو سچے لوگ ہیں۔ اور یہی ہوا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو مکہ مکرمہ کے اندر جو اچھی طبیعت کے سلیم الفطرت لوگ تھے انہوں نے بلا تأمل، بلا توقف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کو قبول و منظور فرمایا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا کیسے تم کفر پر قائم رہ سکتے ہو؟ بس جو شخص شیطان کا، جس نے شیطان کی اطاعت کی، اور فرمایا کہ جس نے شیطان کی تابعداری کی وہ کافر ہو گیا، اور جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کی توحید کو مان لیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آخری بات کروں گا کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ
کفر پر راضی رہنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے لکم دینکم ولی دین، اور دوسرے ایک مقام پر اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، بھائی تمہاری مرضی ہے، جو کچھ مرضی کرو، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو، رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ جیسے انسان کسی بچے کو نہیں کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں منع کیا یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، بھائی اب ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جو کچھ کرنا کرو، ہمارا کام تھا تمہیں بتا دینا۔ وما علینا الا البلاغ، انبیاء کرام نے بھی فرمایا ہمارا کام تھا تم تک پہنچا دینا، باقی تم کرتے ہو نہیں کرتے ہو یہ تمہارا کام ہے۔ تو اسی طرح یہ مراد نہیں ہے کہ کفر پر راضی ہو گئے کہ لکم دینکم ولی دین، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی صورت کے اندر ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک ساتھ بھی جو ہے وہ کفر پر راضی نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ تھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کافر کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا، کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا یہ کافر، یہ مشرک تو چاہتے ہیں کہ اسلام کے اس چراغ کو بجھا دیں، اس شمع کو گل کر دیں، اور رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس چراغ کو بلند و بالا فرما دیں۔ اللہ اکبر، اللہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافر اس اسلام پر، دین پر راضی نہیں ہیں، لیکن ان کے راضی یا ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا مالک و مولا اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ اس نور کو مکمل کرے گا اور اس کی تکمیل فرمائے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم دائم فرمائے، اسی دین پر رب تبارک و تعالیٰ ہماری موت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اور ہمارے بچوں کو رب تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر قائم دائم فرمائے۔ ایک آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم جس انداز سے اپنے بچوں کو آج اسکولوں کے اندر، ابھی جو سوشل میڈیا بچے دیکھتے ہیں، لاہور کے اندر دیکھا کہ بچیاں نشہ کر رہی ہیں، ان اسکولوں کے اندر جو ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ان کافروں کے ہاتھ میں، اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ان کافروں کے ہاتھ میں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہم سکون سے بیٹھے ہوئے کہ نہیں نہیں ہم یہاں مسلمان ہیں، یہ اسلامی ملک ہے، یہ ہماری نسلوں کو اور ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں یوسٹن گیا اور وہاں ایک فیملی مجھے ملی، ان کا نام کے ساتھ فاطمہ تھا، محمد تھا، تو میں نے کہا کہ آر یو مسلم؟ تو کہنے لگے ناٹ، مائی گرینڈ فادر واز مسلم، ہمارے بڑوں کے اندر کوئی مسلمان تھے، دس مائی فیملی نیم، یہ ہمارا ایک فیملی نام ہے، اب ہم مسلمان نہیں رہے۔ تو ہم وہاں بھی یہ سمجھتے تھے، جو مسلمان تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، گھل مل کے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں ڈالر کمانا ہے، ہمیں بس دنیا کے اندر آگے رہنا ہے، بچے ہمارے کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جاتے، مسلمانوں کی اولادیں۔ تو مسلمانوں کی اولادیں وہ بھی تھی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اولادیں نہیں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بچوں کی حفاظت کرے، لیکن یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو کفر سے محفوظ فرمائے اور ایمان و اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا